Dear students, today we are going to learn chapter number 8, Going Places, and in the second video of this chapter, I am going to give you the explanation in Urdu of this lesson. In the first part, we learned about the author, about the summary and theme of the short story. Now, today we will start from page number 76, and this is the first part of the explanation in Urdu of this chapter. The chapter Going Places has been written by the author A.R. Barton, who lives in Zurich, as you already know. So we will start from the text, page number 77. Page number 77. Let's begin. When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. جب میں اسکول سے فارغ ہوں گی یعنی جب میں تعلیم ختم کروں گی، صوفی نے یہ بات اپنی سہیلی جینسی سے اسکول سے گھر آتے ہوئے کہا، تو میں ملبوسات کی دکان کھولوں گی. ملبوسات کی دکان کھولوں گی یعنی اے اسمال شاپ، اسپیشلی ون دیٹ سیلز فیشنیبل کلوتھز، جیولری اینڈ the like. Jancy, linking arms with her along the street, looked doubtful. جینسی نے اس کی بازو میں اپنی بازو ڈال کر راستے سے چلتے ہوئے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا. ٹیکس money soap, something like that. سوپ اس کام کے لیے پیسے لگتے ہیں، یعنی اگر آپ بوٹیک یا ملبوسات کی دکان کھولنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بہت پیسے چاہیے. I will find it, Sophie said, staring far down the street. صوفی نے جواب دیا، میں بندوبست کروں گی. یہ بات اس نے دور راستے پر ٹکٹکی باندھ کر کہا، یعنی وہ اپنے خیالات میں گم ہو گئی. Take you a long time to save that much. اتنے پیسے بچانے میں تمہیں کافی وقت لگے گا. Well, I will be a manager then, yes, of course, to begin with, till I have enough money, but anyway, I know just how it is all going to look. شروع میں کہیں بلا شبہ مینیجر کا کام کروں گی جب تک میرے پاس کافی پیسے آئیں گے. بہرحال مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرا کام کیسا خوبصورت ہوگا. They wouldn't make you manager straight off, soap, وہ تمہیں سیدھے مینیجر نہیں بنائیں گے. I will be like Mary Quant, Sophie said. I will be a natural. They will see it from the start. I will have the most amazing shop in the cities ever seen. میں میری کانٹ ایک برٹش فیشن ڈیزائنر تھی جو 11 فروری 1930 کو پیدا ہوئی تھی. میں میری کانٹ کی طرح ہوں گی، صوفی نے کہا. میں بلا سوچے سمجھے ملبوسات کی دکان والی بنوں گی. لوگ شروع سے ہی یہ دیکھیں گے. میرے پاس سب سے خوبصورت دکان ہوگا جو اس شہر نے کبھی دیکھا ہوگا. Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. جینسی جسے معلوم تھا کہ وہ دونوں سہیلیاں بسکٹ بنانے والی فیکٹری میں کام کرنے کے لیے مختص ہیں، صوفی کی باتیں سن کر افسردہ، غمگین اور دلگیر ہو گئی. melancholy, sad, depressed, dejected, افسردہ، غمگین، دلگیر ہوئی. She wished Sophie wouldn't say these things. وہ چاہتی تھی کہ صوفی ایسی باتیں نہ کرے کیونکہ یہ باتیں اس کو ناممکن لگتی تھی. When they reached Sophie's street, Jancy said, it is only a few months away now, so you really should be sensible. جب وہ صوفی کی گلی میں پہنچ گئی، جینسی نے اس سے کہا، سوپ، اب صرف چند مہینوں کی بات ہے، آپ کو سمجھدار بننا چاہیے. یعنی یو شوڈ بی سینسیبل، آپ کو سمجھدار بننا چاہیے کہ اب چند مہینوں کی بات ہے کہ ہمیں اب اسکول چھوڑنا پڑے گا، تو اس کے بعد ہم اسکول نہیں جائیں گے اور اب ہم بالغ ہو چکے ہیں، اب ہم چھوٹی نہیں رہے ہیں، تو آپ کو بھی بالغ بننا چاہیے، سمجھدار بننا چاہیے اور ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے جو ناممکن ہیں. They don't pay well for shop work. You know that. Your dad would never allow it.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ زیادہ تنخواہ نہیں دیتے ہیں اور آپ کے والد اس کی اجازت نہیں دیں گے. دکان چلانے کے لیے وہ زیادہ پیسے نہیں دیں گے آپ کو گھر والے, اور آپ کے والد اس کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. اور an actress, now there is real money in that. یا پھر میں ایک اداکارہ بنوں گی, اس کام میں بہت سے پیسے ہیں. Yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? ہاں, اور میں ساتھ ہی ساتھ ملبوسات کی دکان بھی چلا سکتی ہوں. اداکارائیں پورے وقت کام نہیں کرتی ہیں, ہے نا. Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. کسی بھی صورت میں اداکارہ یا ملبوسات کی دکان والی بنوں گی, آپ کو خبر ہو, کچھ پرکشش کام, something a bit sophisticated. Sophisticated means modern, sophisticated, purkishish, attractive. And she turned it in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain. اور ایسا کہتے ہوئے اپنے گھر کے گلی سے اپنے گھر کے کھلے دروازے سے اندر چلی گئی اور جینسی کو بارش میں کھڑا چھوڑا. If ever I come into money, I will buy a boutique. اگر کبھی میرے ہاتھ میں پیسے آ گئے, میں ایک ملبوسات کی دکان خریدوں گی. If you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. ابھی اس کا باپ جو یہ گلی سے اندر گھر میں داخل ہوئی تو وہ سنتا ہے اس کی باتیں جو اس نے گلی میں جینسی سے کہی تھی, تو وہ کہتا ہے اس کو, اگر کبھی آپ کو پیسے ملے تو آپ ہمارے لیے رہنے کے لیے ایک خوبصورت اور شاندار مکان خریدیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked from the day. Sophie کا باپ بہت ہی تیزی سے شیپھرڈس پائی, ایک قسم کا سموسہ ہوتا ہے, چمچے سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہا تھا. اس کا گول مٹول چہرہ ابھی تک مٹی اور پسینے سے اٹا ہوا تھا. یعنی وہ دن بھر بیچارہ کام کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر ابھی تک مٹی جمی ہوئی تھی اور پسینہ بھی دکھائی دے رہا تھا. یہ دن بھر کی محنت کی علامت تھی. She thinks money grows on trees, don't she, Dad? said little Derek, hanging on the back of his father's chair. چھوٹا ڈیرک, جو صوفی کا چھوٹا بھائی تھا, اپنے باپ کی کرسی کے پیچھے لٹکا ہوا تھا. وہ اپنے باپ سے کہا اٹھا. وہ سوچتے ہیں, یعنی صوفی سوچتے ہیں کہ پیسے درختوں پر اگتے ہیں, ہے نا ڈیڈ. Their mother sighed. ان کی ماں نے آہ بھری. Sophie watched her back stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. Sophie نے اپنی ماں کو سنک یا بیسن پر جھکی ہوئی دیکھا. وہ جھکی ہوئی تھی اور اس نے اپنی ماں کو پیچھے سے دیکھا. وہ حیران تھی کہ اس نے کس ناموزونیت سے اپنے پیش بند یعنی ایپرن کی ڈوری کو وہ نازک گرہ باندھی تھی. The delicate seeming bow and the crooked back. نازک دکھائی دینے والی گرہ اور ٹیڑھی کمر. وہ حیران تھی کیسے باندھی گئی تھی اس کی کمر پر. The evening had already blackened in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with a heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. شام کا اندھیرا پہلے ہی کھڑکیوں میں چھا چکا تھا اور سٹو کی گرمی سے چھوٹا سا کمرہ گرم اور حبس والا ہو گیا تھا اور کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھیں اور صوفی کا باپ میز پر صدری پہنے ہوئے زور زور سے سانس لے رہا تھا. ایک کونے میں دھونے والے گندے کپڑوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا, یعنی بے ترتیبی سے چیزیں اس کمرے میں تھیں. Sophie felt a tightening in her throat. صوفی کو گلے میں گھٹن سی محسوس ہوئی. She went to look for her brother Jeff. وہ اپنے بھائی جیف کو تلاش کرنے چلی گئی. Dear students, this was the explanation in Urdu of the first part of the chapter Going Places, and I hope you would have enjoyed this second video on this lesson.
But before I end, I request you, please subscribe to my YouTube channel and press the like button and the subscribe icon. Thank you. Have a nice day. Bye.